मैं अल्लानुर बलोच बहैसियत सदर SBK सेंट्रल कमेटी आज बमौका 28/10/2023 को SBK की जानिब से लिए गए टेस्ट और अदालत की जानिब से इस टेस्ट के खिलाफ दायर केस के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। बमौका 26 फरवरी 2023 को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में हुकूमत बलूचिस्तान ने टीचर्स की 9141 आसामियों का ऐलान किया, जो कि बलूचिस्तान से SBK यूनिवर्सिटी ने टेस्ट के लिए इश्तिहार दिया। मुझ समेत दीगर 1,80,000 या 2 लाख उम्मीदवारों ने कागजात जमा किए थे और ये बात किसी से पोशीदा या ढकी छुपी नहीं है कि ये इश्तिहार अखबारात में आया और लोगों ने मतलूबा तालीमी काबिलियत के तहत इन आसामियों पर अपने कागजात जमा करवाए। कागजात जमा कराने के बाद SBK ने कागजात की बाकायदा जांच पड़ताल की और उम्मीदवारान का लिस्ट जारी कर दिया। अहल और नाअहल उम्मीदवारान की लिस्ट जारी करने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नाअहल उम्मीदवारान को बाकायदा अपनी अहलियत साबित करने के लिए वक्त दिया और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने बाकायदा टेस्ट की तारीख अखबारात और दीगर जराए से तमाम उम्मीदवारान को मुतला किया। 20 मई 2023 से 7 जुलाई 2023 तक पूरे बलूचिस्तान के तमाम अजला में यूनिवर्सिटी ने बाकायदा टेस्ट मुनक्किद करवाए। टेस्ट के इनेकाद का तरीक़ाकार, परचून, इंतजामात और टेस्ट के बाद आंसर कीज के अजरा से तमाम उम्मीदवारान मुतमईन रहे और किसी भी उम्मीदवार ने किसी भी फोरम पर टेस्ट या उसके इनेकाद या किसी और हवाले से कोई एतराज नहीं किया। टेस्ट का इनेकाद महकमा तालीम के अफसरान, मुतल्लिका जिले के DC, मुतल्लिका डिवीजन के कमिश्नर, हर जिले में मौजूद इदारों के सरबराहान और सेक्रेटरीट में से चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के 2 मेंबरान की सरबराही में हुआ और हर जिले में इस हवाले से तमाम अफसरान और टीमों ने मुस्बत रिपोर्ट्स दी। दरीन असना 23 फरवरी 2023 से 7 जुलाई 2023 तक किसी भी जगह इस प्रोजेक्ट के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं की, मगर अफसोस की बात यह है कि जुलाई 2023 में तमाम प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद एक नामनिहाद साफी सोशल मीडिया वर्कर नॉन लोकल बंदे ने बिना किसी वजह के अदालत में केस दायर किया, जिसमें इस्तदा की गई कि इस प्रोजेक्ट में बेकायदगियां हुई हैं और इस बिना पर इसे कैंसिल किया जाए। पेशी पर सबूत के हवाले से बायजीद नामी बंदे से जब इस्तिफसार किया गया, उसने कहा कि ये सब बातें लोग कर रहे हैं। मैं अदालत की हर पेशी में बाकायदगी से हाजिर हुआ हूं और वहां बायजीद नामी शख्स ने कुछ भी पेश नहीं किया और ना ही कोई और बंदा कुछ पेश कर सका। इस तसलसल में अदालत ने बेकायदगियों के सबूत के हवाले से अखबारात में इश्तिहार दिए, मगर इस हवाले से कोई भी बेकायदगी का सबूत न आया। फिर मुअज़्ज़िज़ अदालत के जज ने ये केस नैब के हवाले किया, मगर नैब की तरफ से भी कोई इस भर्ती के हवाले से कोई कानूनी बेकायदगी या माली बेकायदगी सामने नहीं आया, जिसका मुअज़्ज़िज़ जज ने अपने ऑर्डर शीट में भी जिक्र किया है। मगर इन सब के बावजूद केस को तूल दिया जा रहा है और हुकूमत, मुअज़्ज़िज़ अदालत इन आसामियों को कैंसिल करने के दरपे हैं और दोबारा ये टेस्ट HEC से कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर लाई जा रही है। मुअज़्ज़िज़ अदालत और सहाफ़ी हज़रात, आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवा रहा हूं कि HEC ने साल 2022 में गिलगित में आसामियों का इम्तिहान मुनक्किद किया, जिसका न रिजल्ट आया और ना ही वो इम्तिहान मुकम्मल हो सका, क्योंकि उसमें उम्मीदवारान ने गैर शफाफियत के खिलाफ एहतजाज किया था। HEC के हवाले से मजीद ये भी है कि उन्होंने नए निगरान वगैरह की आसामियों का ऐलान किया है, जो किसी गठजोड़ की पेश खेमा लगता है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अगर उम्मीदवारान की बात की जाए तो हर उम्मीदवार इस वक्त शदीद कर्ब में मुब्तला है कि अदालत क्या करना चाह रही है। हर उम्मीदवार ने पहले टेस्ट की मद में फीस जमा कराई, फिर 4 महीने तैयारी की, कई किताबें पढ़ी और फिर दूर दराज इलाकों से हर जिले के हेडक्वार्टर जाकर खर्च करके टेस्ट दिए और पास किए। इन उम्मीदवारों में से सैकड़ों उम्मीदवारान का ये आखिरी मौका है कि वो कोई नौकरी कर सकें। अगर मौका न मिला तो वो ओवरेज हो जाएंगे। और अभी मजीद ये कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से उम्र की हद 35 साल कर दी गई तो हजारों उम्मीदवारान
پھر سے امتحان نہیں دے سکیں گے، جس سے امیدوار کرب مایوسی میں مبتلا ہوں گے۔ معزز صافی حضرات، اس وقت بلوچستان میں ہزاروں اسکول بند ہیں۔ ضلع واشق اور آواران ہائی اسکول تک کے ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے بند ہے۔ بلوچستان میں 90% پرائمری اسکولوں میں صرف ایک ٹیچر تعینات ہے۔ معزز صافی حضرات، اس ضمن میں میرے ساتھ موجود تمام امیدواران حکومت وقت اور عدالت عالیہ کے معزز جج سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ایک غیر متعلقہ شخص کی ایما پر یہ آسامیاں کینسل نہ کی جائیں۔ اگر ایسا کوئی اقدام جو کہ عیاں ہے جج صاحب کی عدالتی ریمارک سے کیا گیا تو ہم پورے بلوچستان کے ہر ضلع میں احتجاج کی کال دیں گے اور دارالحکومت کو احتجاج سے غیر فعال کر دیں گے۔ اس ناروا اور جابرانہ فیصلے کے خلاف عدالت کے سامنے دھرنا دیں گے۔ ہر ظلم، جبر اور اناپرستی کی اس کاوش کے خلاف ہیں اور کسی بھی دوسرے ادارے میں ٹیسٹ دیں گے اور نہ ہی کسی اور ادارے کے ٹیسٹ کو قبول کریں گے، کیونکہ تحقیقات، بیانات اور نوٹسز پر اگر کوئی ثبوت نہیں آ رہا تو وہ کون سی قوت ہے جو معزز جج کو منبر پر بیٹھے انصاف دینے سے روک رہا ہے؟ معزز صافی حضرات، میں بحیثیت صدر سینٹرل کمیٹی اس پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت وقت اور عدالت عالیہ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی پاس امیدوار دوبارہ ٹیسٹ نہیں دیں گے اور نہ ہی اپنے حاصل کیے گئے حق پر کسی اور ادارے کی اجارہ داری یا شخص کی بغض و عناد کو برداشت کریں گے۔ اگر عدالت نے غیر متعلقہ شخص کی ایما پر فیصلہ سنایا تو ہم تمام پاس امیدواران عدالت کے سامنے خودسوزی پر مجبور ہوں گے۔ مزید برآں ایک کہ اگر عدالت نے ہماری بنیادی حق کے خلاف فیصلہ دیا تو آئندہ لائے عمل کے طور پر بلوچستان کے علاوہ ہم سپریم کورٹ کے دروازے پر بھی دستک دیں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کنڈکٹ آف کورٹ کس طرح ہوگا؟ ہم نے ٹیسٹ دیا ہے، ہم نے ٹیسٹ پاس کیا ہے، عدالت میں کرپشن کی کوئی ثبوت نہیں ہے تو عدالت کس بنا پر یہ ٹیسٹ کینسل کروائے گا اور ایچ ای سی سے کروائے گا؟ آیا ایچ ای سی صاف شفاف ادارہ ہے؟ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ 2022 میں جو ایچ ای سی نے گلگت بلتستان میں ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا، تمام امیدواروں نے ایچ ای سی کے خلاف بھی احتجاج کیا، حتیٰ کہ بایزید نے پبلک سروس کمیشن کے خلاف بھی اس کے بیانات ہیں کہ اس میں بھی گپلا ہے۔ تو پھر ہم کہاں جائیں اور کس ادارے کے تحت ٹیسٹ دیں؟ ہم اپنے ٹیسٹ سے مطمئن ہیں۔ دیکھیں، میں بذات خود یہاں پہ موجود تمام ہر امیدواروں میں سے 4 سے 5 ٹیسٹ پاس کیے ہیں۔ اگر ہمیں دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا تو کس بنیاد پر ٹیسٹ لیا جائے؟ سر، میں نے ابھی پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ عدالت کے آرڈر شیٹ میں ہے کہ بھائی ابھی تک کوئی واضح ثبوت نہیں آیا ہے، تو ثبوت نہیں آیا کس بنا پر آپ ٹیسٹ دوبارہ ہم سے لیں گے؟ اگر آپ دوبارہ ٹیسٹ لیں گے، ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اس وقت 38 کے ایج میں ہیں، اب دوبارہ ٹیسٹ لیں گے۔ اب حکومت بلوچستان اپنے موجودہ کابینہ میں انہوں نے ایک وہ ریزولوشن پاس کروایا ہے کہ عمر کی آخری حد 35 ہے، پھر یہ دوبارہ تو ٹیسٹ نہیں دے پائیں گے۔ ایچ ای سی کون ہمیں لکھ کر دے گا کہ ایچ ای سی صاف ہے؟ کیا ایچ ای سی میں کرپشن نہیں ہوتا؟ ہمیں انشورٹی اگر جج لکھ کر دے گا ریسورسز ہیں، ایچ ای سی نے ابھی 1800 یا 18,000 اس طرح کی 18,000 ویکنسیز اناؤنس کی ہیں کہ بھئی ہمیں ہیومن ریسورسز چاہیے اپنے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے، تو پھر ڈال دیں گے۔ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہم ایچ ای سی کے خلاف بھی جائیں گے۔ سر، ہم ایز اے تھرڈ پارٹی ہم کسی سے وہ مدعا نہیں ہے، ہم پاس ہے، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاس کینڈیڈیٹ سے ہمارا ریزلٹ ڈکلیئر کیا جائے۔ ہمیں نہ کسی سے یہ کہ کسی نے پیسے لیے یا کسی نے وہ کیا ایکشن کو دیا جائے، اور ایچ ایس سی میں کون سے انشورٹی دے گی کہ وہ 100% ہمیں میرٹ دیں گے؟ سنیں سر، پبلک سروس کمیشن ڈویژن سطح اور صوبائی سطح پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتا ہے، اس کا ایک قانون ہے۔ وہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتا ہی نہیں ہے، وہ 9 گریڈ کی ٹیسٹ اس کے کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے، وہ 16 سے ابو ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتا ہے۔ اگر دیکھا جائے ایس ایس ٹی کی ٹیسٹ وہ لیتا ہے، کم سے کم اس کے لیے 2 سال لگیں گے۔ ابھی یہ گزشتہ دنوں پیشی میں ہمارے نگران وزیر تعلیم نے عدالت عالیہ کو یہ بتایا ہر مہینے 300 سے 400 ٹیچرز ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں، 6000 اسکول بالکل بند ہیں اور 3000 سے تقریباً کچھ اس طرح کے اسکول ہیں جو صرف ایک ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہے۔ تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا اگر مقصد یہ ہے کہ ہم بلوچستان کو تعلیم سے محروم کر دیں تو تمام ٹیچرز کو ریٹائر کر دیں، بس تعلیم کا نظام بند کر دیں، تمام جائیں گے، ہم جائیں گے کسی اور علاقے میں کام کاج کر لیں گے۔ پھر بات یہ کہ آپ کو سوالوں کے لیے جواب بھی ہے، یہ جو عدلیہ ہے دنیا میں 140 ملکوں میں اس کا رینکنگ 128 پہ ہے۔ وہ خود بولتا ہے کہ آپ نیپوٹزم اور پیروٹزم ہوا ہے، آپ کا رینکنگ ورلڈ میں 128 پہ ہے۔ ایچ ای سی کا پچھلے سال چیئرمین کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے
کہ 70 سالوں میں HEC نے نہ کوئی سائنٹسٹ پیدا کیا ہے نہ کوئی اچھا بندہ پیدا کیا ہے. چاہے آپ کا ڈاکٹر سلام ہو یا ڈاکٹر مبشر حسن ہو, وہ بھی بہت فارغ ہے. تو HEC ہمیں کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ